الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہود بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے اور نصارہ بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، اور اہل مکہ جو تھے وہ بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ کام ہیں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب نے ہی آپ کی مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَرْغَبْ، ومن واؤ اور من جو، یرغب عن ملت ابراہیم، یرغب لفظ راغین با راغبہ رغبت کرنا، یہ ہمارا اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے رغبت، اور راغبہ ان ہو، اگر راغبہ ان بعد میں اس کی پریپوزیشن صلہ جو ہے ان آ جائے تو راغبہ ان کا معنی ہوتا ہے بے رغبتی کرنا۔ یہ ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ادب کیا ہوتا ہے؟ ادب کرنا، اور جب بے ادب بے لگا دیتے ہم کہتے ہیں بے ادب، اور انگریزی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو پٹ جو ہے نا اس کے ساتھ پریپوزیشن کا اضافہ کرتے جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس کے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اسی طرح عربی کے اندر بھی جو ہے جب راغبہ ان آیا تو اس کا بے رغبتی کرنا، راغبہ ہوتا راغبہ الہ ہوتا ہے رغبت کرنا، اور راغبہ ان بے رغبتی کرنا، منہ موڑنا، روح گردانی کرنا۔ اور کون ہے جو روح گردانی کرے، منہ پھیرے، ام ملت ان سے، ملت میم لام لا ملت دین طریقہ شریعت سے، ابراہیم ابراہیم کے، اللہ حرف استثناء ہے، اللہ مگر من صافیہ نفسہ ہو، من جس نے صافیہ سین فاہا بے وقوف بنانا، احمق بنانا، اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرنا، وہ عقل کی کمی سے ہو یا آدمی سیکھنے سے قاصر ہو اور اعتراض کرتا ہو تو وہ صفی ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے۔ من صفیہ نفسہ ہو، جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہو، احمق بنا لیا ہو، جو ہے وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، واو اور لام بھی لازم کے لیے ہے، قد بھی تحقیق کے لیے ہے، اور البتہ تحقیق استفیناہ، استفینا لفظ سین فا واو یا سواد فا واو یا سواد فا یا اس کا مادہ ہوتا ہے۔ صاف اور خالص چیز کو لے لینا، منتخب کر لینا، چن لینا، یہ باب افتعال میں سے ہے، یہ تا کو تو میں بدل دیا گیا ہے۔ چن لیا، ہم نے چن لیا اس کو، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرت آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ یقیناً وہ صالحین میں، صالحین صاد لام ہا جو ہے صالح، ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یعنی جمع کے لیے صالحین نیک، جو ہے آخرت میں یقیناً وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ صالح آدمی کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ وہ جو ہے صالحین لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو کے لیے فرمایا آخرت میں بھی وہ صالحین میں ہوگا۔ کیوں اس کو یہ ٹائٹل ملا؟ اس یاد کرو جب قالا کہا لہو اس کو ربہ، اس کے رب نے، اسلم، اسلم کس سے ہوتا ہے؟ سین لام میم، سالمہ یسلم، تو اسلام سر فرما بردار ہونا، سر تسلیم خم کر دینا، اطاعت قبول کر لینا۔ تو جب اس کے رب نے اسے کہا اسلم، سر تسلیم خم کر دے، اسلام لیا، اسے ذرا دیر نہیں کی، قالا کہا اسلمت، میں سین لام میم سر تسلیم خم کرنا، اطاعت قبول کرنا، تا کے اوپر پیش آ گئی ہے، اسلمت میں نے سر تسلیم خم کر دیا، میں نے اطاعت قبول کری۔ اگر تا کے اوپر زبر ہوتی تو اسلمت تو نے اطاعت قبول کی، یا تا کے اوپر پیش اسلمت
میں نے سر تسلیم خم کر دیا لرب العالمین، رب العالمین کے لیے، عالم ہوتا ہے جو علم سے، عالمی جان جمع کے لیے ہے، عالم ایک جہان، عالمین تمام جہان والوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اب پھر دیکھتے ہیں دوبارہ، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون ہے جو منہ پھیرے، جو روگردانی کرے، جو بے رغبتی کرے ملت ابراہیم سے، ابراہیم کے طریقے سے، کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے روگردانی کرے، الا من صفیہ نفسہ، جس نے اپنے نفس کو جو ہے احمق بنا لیا ہو، بے وقوف بنا لیا ہو، حماقت میں مبتلا ہو گیا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے ترجیح دی، اس نے آگ میں گرنا قبول کیا، اس نے جو ہے ماں باپ، گھر بار، عزیز و اقارب چھوڑے، ملکوں کی خاک چھانی، اور پھر کیا ہوا، جو ہے بیٹا، بڑھاپے میں بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو، اور بیوی کو کہا چھوڑ دو الگ، اس نے الگ چھوڑ دیا۔ پھر اللہ نے خواب میں دکھایا کہ جو ہے اس کو بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے آگے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور چھری چلا دی، یعنی اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس نے ذرا نہیں اس کے معاملے میں ذرا ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ اور کون آدمی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے جو ہے وہ منہ پھیرے، روگردانی کرے؟ وہی کر سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہو، اپنے نفس کو جو ہے وہ احمق بنا لیا ہو۔ وہ کتنا ہی آدمی فہم و ذکا والا ہو، بڑا عہدے و منصب والا ہو، بڑا اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہو، جو اللہ کے دین سے منہ موڑتا ہے وہ جو ہے اپنے آپ کو بے وقوف بناتا ہے، اپنے آپ کو وہ عقل مند سمجھتا ہو جتنا مرضی، جتنا بڑا سمجھدار ہو، لیکن اللہ کے دین سے وہ روگردانی کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے وہ جو ہے اپنے نفس کو اس نے بے وقوف بنایا، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، بے علمی کی بنا پر، اور جو ہے سیکھنے سے جو ہے قریب نہیں لگتا، اور اللہ کے دین کے اوپر اعتراض جو ہے وہ جڑتا ہے، تو اپنے ہی نفس کو وہ بے وقوف بناتا ہے، اور سمجھتا کیا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں اور میں بڑی عقل کی باتیں کرتا ہوں، حالانکہ جو اللہ کے دین سے روگردانی کرتا ہے اپنے آپ کو بے وقوف بناتا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کے نتیجے میں، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کے نتیجے میں، ہم نے اس کو البتہ تحقیق ہم نے چن لیا، اس کو دنیا میں بھی دنیا کا امام چن لیا۔ آج تک ہم درود شریف جب پڑھتے ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے جو قربانی کی وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ذبح کیا تھا، ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا، اس کی سنت کو یاد کرتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، جس کا بھی کوئی اس کا دنیا میں بھی نام باقی رکھا، اور دنیا میں بھی ہم نے چن لیا اس کو، ساری دنیا جو عیسائی ہوں، یہودی ہوں، اہل مکہ ہو، اور جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے دین کے، اسلام کے سارے اپنے دین میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہم نے اس کو ناموری عطا کی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں جو ہے لَمِنَ الصَّالِحِينَ میں سے ہوگا، نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ انبیاء دعا کرتے رہے، یوسف علیہ السلام کتنی قربانیاں دینے کے بعد جو ہے وہ کنویں میں گرے، بازار میں بکے، جیل میں رہے، آخرت میں کیا دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری آخرت صالحین کے ساتھ ہو۔ تو یہاں اللہ نے ابراہیم کے لیے دنیا ہی میں اعلان کر دیا کہ لَمِنَ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا۔ جو ہے اس کی دوستی کس بنا پر ہوتی ہے؟ دنیا کے اندر بھی کچھ نہ کوئی کامن گراؤنڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں دوستی ہوتی ہے۔ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، دوسرے آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کچھ نہ کچھ عادتیں ملتی ہوتی ہیں، تب دنیا میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی قائم رہتی ہے۔ تو نیک آدمیوں کی دنیا میں وہ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ ہماری جو ہے صحبت بھی، جو ملنا جلنا، ہماری اٹھک بیٹھک بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، برے لوگوں کے ساتھ نہ ہو، اور آخرت میں بھی کیا ہو، آخرت میں بھی صالحین کے ساتھ ہمارا انجام ہو، اور جنت میں کتنا ہی اچھا صالحین کے ساتھ ہوگا۔
جو ہے نبیوں کے ساتھ، جو ہے صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ وہاں آخرت میں جو ہے ہمیں ساتھ مل جائے۔ وہ کیوں مل گیا اس ابراہیم کو؟ ایسے نہیں مل گیا اس کو یہ ٹائٹل۔ جب اذ قال اللہ ربہ اسلم، جب اس کے رب نے کہا جو ہے سر تسلیم خم کر دے، اس نے ذرا دیر نہیں کی، قال اسلمت لرب العالمین، اس نے فوراً کہا کہ میں نے سر تسلیم خم کر دیا رب العالمین کے لیے۔ اور یہاں پر بھی دیکھو کتنا الفاظ کا چناؤ اختیار کیا کہ میں نے سر تسلیم صرف اکیلے میں نے نہیں کیا، لرب العالمین، تمام جہان جو ہے، عالمین جو ہے، اس کی ہر چیز جو ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ میں تو اکیلا ہوں، تو جس طرح ساری کائنات کی چیزیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، میں بھی اسی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوں۔ اب دنیا میں دیکھو جو ہے، دنیا کے اندر جو ہے، جو لوگ ابراہیم کی طرف نسبت یہود کرتے تھے یا نصارہ کرتے یا اہل مکہ، ابراہیم کی وفاداری کس کے ساتھ تھی؟ اللہ کے ساتھ۔ تو لوگوں کی وفاداری جو ہے یہود کی اور نصارہ اور جو اہل مکہ کی دنیا کی وفاداری تھی۔ اس کی جو ہے ابراہیم کی اطاعت کس کی تھی؟ خالص اللہ کی اطاعت تھی، اور یہاں نفس کی پیروی تھی ساری کی ساری۔ تو ابراہیم کا طریقہ ہدایت کے لیے عمل تھا، اور جہاں گروہ میں سے یہودی یا نصارہ ہونا جو ہے وہ تھا۔ تو اس نے جو ہے ملک و اپنا وطن ملک چھوڑا، کس لیے؟ اللہ کی خاطر اس نے ہر چیز چھوڑی۔ یہاں دنیا کی خاطر یقین جانو لوگ ہم نے دیکھا ہے اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا کے آباد ہو جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنی اولادوں کو چھوڑ کر ملکوں میں۔ کوئی بندہ اس لیے بتائے کہ میں اللہ کے دین کی خاطر اپنا ملک چھوڑ کر وہاں آیا ہوں۔ ترقی یافتہ ممالک میں لوگ جو ہے جاتے ہیں، کس لیے؟ اپنی دنیا بنانے کے لیے۔ اللہ کا دین کے لیے کوئی نہیں اختیار کرتا یہ راستہ۔ دنیا، اپنے بچوں کو لوگ دنیا باہر کیوں بھیجتے ہیں؟ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، ان کی دنیا بن جائے۔ اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا دین کا علم حاصل، اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے کوئی آدمی اپنی اولاد کو باہر نہیں بھیجتا، نہ لوگ اس کے لیے جاتے ہیں، اپنی دنیا بنانے کے لیے جاتے ہیں۔ دنیا ان کی بن جائے گی تو اللہ تعالیٰ دین پر بھی قائم رکھے، قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔